جی، عمران خان کی بیوی رو پڑی ہے، اس کے اوپر آپ تفصیل سے ویڈیو دیکھیں۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لوگ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آج جناب 4 تاریخ ہے اور 13 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مین کیس لگ گیا ہے۔ فیڈرل والے جو ہیں وہ فوراً رابطہ کریں، پورے پاکستان کے فیڈرل ملازمین جو ہیں فیڈرل والے، اور صوبائی صرف صوبہ پنجاب کے رابطہ قائم کریں۔ تو ان کے جناب کیس ہم شامل کر رہے ہیں۔ اپنا شناختی کارڈ چاہیے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے، جس سے آپ کو جناب آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ہر پاکستانی جو پینشن لیتا ہے یا جس نے سرکاری جاب کی ہے اور وہ چھوڑ بھی دی ہے، چلا گیا ہے، اوورسیز چلا گیا ہے، وہ سب ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ فیس تھوڑی سی ہے لیکن مشورہ فیس فری ہے۔ آپ کو جناب ہمارے موبائل نمبر جو ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ جی کل دا بھی تسی ناشتہ دیکھا ہے تے اج بھی دیکھو، اے بند ہے۔ یہ جناب جی دیکھو، اے کباب پہ کباب بچ میں بالکل پرو دیتا ہے۔ اے جناب علی اے ہو گیا، اے دہی، ادھر سے کالی مرچاں تے نمک، اے تاڑی کڑک چائے، بالکل کڑک ہے، ٹھیک ہے۔ اے ساڈا اج دا ناشتہ ہے، تے کل دا بھی دیکھو تے مقابلہ کرو، اج دا ٹھیک ہے یا کل دا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اینڈ گڈ مارننگ۔ ناشتہ دیکھ لیا؟ آج میں نے کل بھی دکھایا تھا، آج بھی دکھایا، اور ابھی صبح کے جناب 7 بج رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا بڑی اہم خبریں ہیں، آج کی بڑی اہم خبریں ہیں۔ پہلے میں آپ کو عدالتی خبریں بتا دوں کہ عدالت میں منیب اور منصور، یہ دو جو میم ہیں نا، منیب اور منصور جسٹس، ان دونوں نے یحییٰ افریدی کو مجبور کیا تھا کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل بینچ بنائیں، سارا بینچ بنائیں، تو انہوں نے بات نہیں مانی۔ پہلے انہوں نے 4 تاریخ دی تھی کہ 4 کو یہ کیس لگائیں۔ کمیٹی 3 بندوں کی تھی نا، تو یہ کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی میٹنگ کر کے اس کو کہا یحییٰ افریدی کو کہ لگاؤ، آپ کو لگانا پڑے گا۔ اس نے نہیں لگایا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ پورا ہفتہ دیتے ہیں، اس ہفتے کے اندر اندر لگاؤ، اور آج اس ہفتے کا آخری دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 8 تاریخ ہے، یہ 8 تاریخ ہے، اور آج ویسے بھی بڑا اہم دن ہے، اور آج ان کی بات نہیں مانی گئی، جس کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب آج کوئی وڈے استعفے آ سکتے نے، ٹھیک ہے، اور اختلاف شروع ہو گیا ہے، یہ پکی بات ہے، اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب ایسے بندے ہیں جو آخر دم تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں، نہیں پتہ چلتا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے ساتھ 1.5 سال تک کام کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں جی قاضی فائز، یہ یحییٰ افریدی واحد ایسا بندہ ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب جو پوٹی آئی والے بندے ہیں نا، پوٹی آئی والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی کا تسلسل ہے، یہ اس کو قاضی سمجھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جو نون لیگ ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ تھوڑے سے پریشان ہیں کہ یار کمیٹی میں اس نے پھر منیب کو اور منصور کو لے لیا ہے، اور رجسٹرار بھی انہوں نے وہ تبدیل کر دیا ہے، جو پہلے تھا نا رجسٹرار، اسی کو لے آئے ہیں، سلیم خان کو میرے خیال ہے۔ تو جو قاضی فائز نے، ویسے یہ اپنی ٹیم ہوتی ہے جو سب نے کرنی ہوتی ہے، کپتان اپنی ٹیم خود سیٹ کرتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، کپتان اپنی ٹیم خود سیٹ کرتا ہے کہ بھئی کس کو میں نے کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ کپتان سے یاد آ گیا کہ ابھی ٹاس ہم نے جیتا ہے آسٹریلیا سے، اور ایک میچ آسٹریلیا سے ہم ہار گئے ہیں، لیکن آج پھر 1 ڈے میچ ہے،
آسٹریلیا میں، یہ آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، تفصیل بتائیں گے، تو ساتھ ہی یعنی کہ خبر ہم بیچ میں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ تو اہم دن ہے جوڈیشری کے حوالے سے، ان دونوں کے استعفے آ سکتے ہیں۔ تیسرا، آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے جس میں ججوں کو بھرتی کرنا ہے، اور سر جی چاروں ہائی کورٹ سے تھوک کے حساب سے جج سپریم کورٹ جائیں گے، پوری نئی سپریم کورٹ بنانی ہے یار، 17 جج بنانے ہیں، ایک دو پہلے بھی ریٹائر ہو گئے، جیسے قاضی صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ، تو سمجھ لو کہ 20 جج بنانے ہیں، سمجھ لو، تو 20 اگر بنائیں تو چاروں اگر سپریم کورٹوں سے تو 5 جج، تو یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم بھی چلی جائے گی، سپریم کورٹ میں علی باقر نجفی بھی چلے جائیں گے، شجاعت خان بھی چلے جائیں گے، عابد عزیز بھی شیخ چلے جائیں گے، تو آپ دیکھیں پھر کیا ماحول ہوگا۔ اسی طریقے سے پشاور، اسی طریقے سے کوئٹہ، اور اسی طریقے سے بلوچستان۔ تو آج بڑی خبریں آ سکتی ہیں آپ کو سپریم کورٹ سے، جمعے کا دن ہے، جمعے کے بعد یہ ساری خبریں آپ کے پاس آئیں گی۔ اور سید منصور علی شاہ اور منیب اختر کی بات یحییٰ آفریدی نے نہیں مانی، انکار کر دیا ہے کہ ناٹ پاسیبل۔ وہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تو وہ بنے ہیں، وہ کیسے بنے ہیں بتائیں؟ 26 آئینی ترمیم کے ذریعے ہی بنے ہیں نا، وہ کیوں اپنے خلاف یہ ساری کارروائی کریں گے؟ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی خبر، خواجہ آصف نے کہا ہے نا کہ جناب نواز شریف کو امریکہ نے فون کیے کہ جناب ایٹمی دھماکہ نہ کرو، $5 ارب لے لو۔ نواز شریف کا نہیں، دھماکہ بھی کروں گا اور انڈیا سے ایک زیادہ کروں گا، اور پیسے بھی نہیں لوں گا، اور بات بھی نہیں مانوں گا۔ ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہم کوئی غلام ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم مشرف نہیں ہیں کہ آگے بچھ جائیں۔ مشرف، ایک بندے نے مذاق کیا ہے کہ جناب انج کرو، عمران نو امریکہ دے حوالے کرو تے او دے بدلے عافیہ صدیقی لے آؤ۔ یہ کسی نے مذاق کیا ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کئی دفعہ مذاق والی باتیں سچ بھی ثابت ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ عمران کو سر جی قطر وغیرہ یہ والے ملک لینا چاہ رہے ہیں، دبئی، قطر، یہ ادھر عمران نہیں جاتا کہ ادھر تو میں سیاست نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ منتیں کر رہے ہیں کہ مینوں باہر کڈو، چاہے مینوں اسرائیل ہی بھیجو نا، مینوں باہر کڈو۔ امریکہ میں سابق سفیر ہیں حسین حقانی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کی کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ وہ شخصی چیزوں کا کرے، اس نے اپنی سٹیٹ کا کرنا ہے، اس نے اپنی سٹیٹ کا بتانا ہے کہ جناب اسی امریکہ دے مفاد کیڑی ہے۔ اگر امریکہ دے مفاد ہوئے نا عمران نو پھانسی لانی ہے، انہوں نے کہنا ہے کل ہی لا دیو۔ ان کو کیا ہے عمران مانیمنٹل کا، ان کو کیا ہے؟ نا ان کو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی والوں نے آج جلسہ بھی ایک رکھا ہوا ہے، ایک تو کل ہے نا بڑا جلسہ ہے ان کا ثوابی میں، ایک آج رکھا ہوا ہے کہ جناب کوئٹہ کے ایوب سٹیڈیم میں کہ اتنے جناب اسی جلسہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی گیماں دا دور ہے، اسی اتنے تمہیں جلسہ نہیں کرن دینا، ٹھیک۔ تو یہ ادھر انہوں نے منع کر دیا ہے۔ تو اگلی خبر ہے کہ جسٹس عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو طلب کر لیے کہ تسی عمران دی ملاقاتاں کیوں نہیں کران دے۔ کیڑیاں ملاقات تے روز کل بھی اس نے پریس سے خطاب کیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس نے پریس کانفرنس کیا ہے عمران خان نے جیل میں۔ یہ کون سے یہ تماشا کرنا چاہتے ہیں؟ تو تیسرا جناب علی، وہ بات کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جو گروپ لائف انشورنس کے کیس ہیں نا، ان کا آج ہم آخری دن ہے، اور اس کے بعد پھر 13 تاریخ ہوگی، پھر 13 تاریخ کو ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے، تو پھر کوئی کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر فیصلہ نہ ہوا، کوئی تاریخ ہو گئی ہے، ویسے فائنل 90% امکان ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا۔
تو جو فیڈرل والے ہیں نا، خاص طور پہ پورے پاکستان سے ریٹائرڈ ملازمین، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور آج ہم ان کا آخری ڈے ہے، لیں گے کیس، پھر ہم کل سے کیس نہیں لیں گے، روک دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ رابطے کے لیے 0300472572 اس کے اوپر بات کریں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کے پی کے میں اساتذہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب ساڑیاں تنخواہ وداؤ، یہ وہ، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن سر جی ایک پاسے تنخواہ ودی نے جو بڑا ظلم ہے، 10 لاکھ روپیہ یک دم ایک سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، 10 لاکھ۔ اب صوبائی حکومتیں علیحدہ بڑھائیں گی، یار غریب ملک ہے، خدا کا خوف کرو۔ 20 لاکھ وہ پہلے لے رہے ہیں، 10 لاکھ آپ نے اور بڑھا دی ہے، کیوں بھئی؟ دنیا میں اور جو سہولتیں ہیں وہ علیحدہ ہیں، سہولتیں علیحدہ ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے، اس کو روکنا چاہیے، ویسے اس کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اور یہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ہم رابطہ کرتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔